پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ اور کہا فتبارک اللہ، اللہ بڑی برکتوں والا ہے، اکثر الخالقین، جو سب سے حسین چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بھئی جو الفاظ عمر نے بولے ہیں اللہ نے بعین ہی یہی الفاظ میرے اوپر نازل فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے فرمایا عمر میرے ان امتیوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک قیامت والے دن جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک میری امت میں جس کو خود اپنی زبان قدرت سے سلام ارشاد فرمائے گا وہ عمر فاروق ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ جیسا کہ رات کو ہماری تیسری سالانہ 10 روزہ محافل پاک جو محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں ہوتی ہیں، ان میں جو احباب رات کو شامل تھے ان کے علم میں ہے کہ ہم نے بحمداللہ فرسٹ محرم کی نسبت سے یکم محرم کی نسبت سے جو کہ معروف روایات کے مطابق یوم شہادت ہے امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے آپ کی عظمت و شان میں چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ صبح جمعہ المبارک پر بھی آپ ہی کی شان اور عظمت میں چند کلمات جو ہیں وہ وقت کی گنجائش کے مطابق عرض کیے جائیں گے۔ شام کی محفل پاک میں
جو لوگ موجود تھے ان کو یاد دہانی کرواتے ہوئے ہم نے حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کی روشنی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان اور عظمت عرض کی تھی کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ محدث کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے ایسا شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جائے اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہم کلام ہوں اور وہ غیر نبی ہو۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 20 کے قریب ایسی آیات ہیں اور ایسے مقامات ہیں کہ جن کے حوالے سے جیسا حکم اسلام کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی احکام اپنے قرآن میں نازل فرما دیے اور بعض جگہوں پر تو ایگزیکٹ وہ کلمات اترے جو کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے نکالے اور آقا دو جہاں نے ان کی تصدیق فرمائی۔ ان میں سے ایک مقام قرآن مجید کا، کیونکہ رات کو بھی وقت اتنا نہیں تھا، اس کی ایک ایگزامپل میں عرض کر کے تو آپ کی ایک فضیلت عرض کر کے تو بات کو ختم کر دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المؤمنون کے اندر جہاں سے 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے جو آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے، اس میں چند الفاظ وہ موجود ہیں جن میں عظمت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے آپ ان آیات کو اور ان کے مختصر ترجمے کو توجہ کے ساتھ سنیے تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات کس انداز میں بولے، حضور علیہ السلام نے ان کی اسی انداز میں تصدیق۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے حوالے سے کہ ہم انسان کو کیسے پیدا کیا اور کن مراحل سے گزار کے ہم اس کو دنیا میں لے کر آئے۔ یہ مضمون ہے قرآن مجید کا اس مقام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، فرمایا اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا۔ انسان کی جو کیمیائی ساخت ہے اس کا یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز کے جوہر سے اور خلاصہ سے پیدا فرمایا وہ مٹی، وہ کیا بولیے، وہ مٹی۔ پھر کیا کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، فرمایا اس کی کیمیائی ساخت جو ہے وہ تو مٹی سے تھی، ابتدائی طور پر ہم نے اس کو پیدا کیا وہاں سے، پھر ہم نے کیا کیا ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس انسان کو ایک نطفہ بنا کر فی قرار مکین، اس کو ہم نے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اور ہر انسان کی تخلیق کا پروسیس جو ہے اس کو ان آیات میں عمومی طور پہ ارشاد کرنا ہے۔ فرمایا ہم نے اس کو ایک نطفہ کی صورت میں
ایک محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، یوٹرس ہے، ماں کا وہ حصہ ہے اس کے جسم کا جہاں پہ انسان موجود ہوتا ہے۔ فرمایا انسان غور کر، ہم نے تمہیں کہاں سے چلایا اور کیسے چلایا؟ فرمایا کہ پھر ہم نے اسے ایک نطفہ کی شکل میں ایک مقام پر محفوظ جگہ پر ہم نے اسے رکھ دیا۔ پھر اس کا کیا کیا؟ پھر اس کے اندر ہم نے کیا چینجنگ کی، کیا تبدیلی کی؟ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، فرمایا پھر ہم نے اس میں یہ تبدیلی پیدا فرمائی کہ پھر ہم نے اس نطفہ کو ہم نے ایک لٹکتے ہوئے وجود میں تبدیل فرما دیا۔ پھر میں ہم نے اس نطفہ کو ایک لٹکتے ہوئے معلق وجود میں تبدیل فرما دیا۔ پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فرمایا پھر ہم نے اس جو معلق وجود تھا ماں کے رحم کے اندر، پھر ہم نے اس معلق اور لٹکتے ہوئے وجود کو مدغہ میں تبدیل فرما دیا، یعنی پھر ہم نے اس کے اندر یہ تبدیلی فرمائی کہ ہم نے اسے ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل فرما دیا، جو دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے دانتوں سے کوئی چیز چبائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جو رحم مادر میں انسان اپنے مرہم کو طے کرتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کیا ہم نے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فرمایا پھر ہم نے اسی گوشت کے لوتھڑے سے جو یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے دانتوں سے چبایا ہوا ہو، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیسے رب کریم کی شان! سبحان اللہ، تیرے قدرت۔ فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا تھا پہلے، پھر ہم نے ہماری قدرت کا ظہور ہوا تو پھر ہم نے اسی گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر جب ہم نے اس انسان کی ہڈیاں بنا دی، پھر ہم نے اس کی ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا۔ پھر ہم اس کی ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے دوسری تخلیق میں انسان کو پیدا فرما دیا۔ سارے انسان کے مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفہ کی شکل میں پہلے مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، پھر اس کو نطفہ کی شکل دی، پھر ہم اس نطفہ کو ایک محفوظ مقام یعنی اس کی ماں کے رحم کے اندر رکھ دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ اس نطفہ کو اور تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے ہم نے اس کو ایک معلق اور لٹکتا ہوا وجود بنا دیا۔ پھر ہم نے اس کو تبدیل کیا، اور پھر کیا کیا کہ اس لٹکتے ہوئے معلق وجود کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو کیا کیا؟ فرمایا اسی گوشت کے لوتھڑے کو بڑھا کر ہم نے اس کی ہڈیوں کو پیدا کیا، اور جب ہڈیاں پیدا کر دی تو ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا۔ جب یہ سارے پروسیس مکمل ہو گئے تو ہم نے انسان کو پیدا کر دیا۔ یہ انسان کی ساری تخلیق جب یہ آیات اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، امیر المومنین امام المتقین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ یہ آیات سنی، پہلی مرتبہ، اور اتنی ہی آیات آپ نے سنی کہ آخر دو جہاں پر وحی اتری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی تخلیق کے سارے پروسیس کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کو کریٹ کیسے کیا، پیدا کیسے کیا، تخلیق کیسے فرمایا، وہ سارا کچھ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک آیات سنی، آپ پھر غور کیجئے، میں دہراتا نہیں بلکہ میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ آپ ذرا قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ایک تلہ قائم ہو جائے، آپ ذرا ان قرآن مجید کے الفاظ کا تناسب
اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا ایک عظیم کلام ہے جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. ان الفاظ کے وزن کو آپ دیکھیں اپنی کیا فرماتے ہیں, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, سبحان اللہ, فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما. آپ محسوس ہوتا ہے کیسے الفاظ ایک جیسے تناسب کے ساتھ آتے ہیں. یہ عرب کا وہ کلام تھا عرب کلچر کے اندر کہ جب یہ کلام اترا تو عرب اہل زبان ہونے کے باوجود اس کلام کا مقابلہ نہیں تھے کر سکتے. اس کلام کا مقابلہ ان کی بس کی بات نہ تھی. اب یہ حیرت انگیز آیات اتری پہلی مرتبہ زندگی میں حضرت عمر فاروق نے سنی. جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ ساری باتیں سنی نا تو روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک آیت جب آپ نے سنی ثم انشأناه خلقا آخر, اتنا جب آپ نے سنا تو بے ساختہ حضرت عمر فاروق کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. آپ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑی برکت والا ہے اللہ جو اتنی خوبصورت چیز کو پیدا فرمانے والا. بے ساختہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے بعین ہی یہی الفاظ نکلے. آقا دو جہاں کی بارگاہ میں یہ پیش کیے گئے کہ حضور عمر نے جب یہ آیات سنی ہیں تو وہ بے ساختہ ہو کے وجد میں آگے اور کہا فتبارک اللہ, اللہ بڑی برکتوں والا ہے, احسن الخالقین, جو سب سے حسین چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا بھئی جو الفاظ عمر نے بولے ہیں اللہ نے بعین ہی یہی الفاظ میرے اوپر نازل فرمائے. یہی الفاظ میرے اوپر نازل فرمائے. اس کو کہتے ہیں محدث, جس کے اوپر الہام ہوتا کہ جو وہ بات کرے جو مشیت ایزدی کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق نے آیت کریمہ کے یہ الفاظ نہیں تھے پہلے سنے, بے ساختہ ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں سنی تو بے ساختہ ان کی زبان اقدس سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین, برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے حسین پیدا فرمانے والا. اور آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہی الفاظ میرے اوپر نازل بھی فرمائے. قرآن مجید میں اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. میں نے عرض کیا نا کم و بیش 20 مختلف جگہ پر یہ ایسی آیات موجود ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان پائی جاتی ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف ایک روایت جو ہے یہ نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے, وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان و عظمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کریم انہیں قیامت والے دن عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, ینادی منادی یوم القیامہ. آقا نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک منادی جو ہے آواز دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حشر کے میدان میں آواز دے گا. حشر کے میدان میں بولے حشر کے میدان میں آواز دے گا, اعلان کرے گا. ینادی منادی یوم قیامتی, کیا اعلان کرے گا؟ این الفاروق. ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ کریم یہ پوچھتا ہے کہ حشر کے میدان میں عمر فاروق کہاں ہے؟ فاروق کہاں ہے؟ آگے ارشاد فرماتے فَيُؤْتِ بِهِ إِلَى اللَّهِ. حضرت عمر فاروق کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور حاضر کیا جائے گا. جب اللہ کی بارگاہ میں جناب عمر فاروق کو حاضر کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ, فرمایا فَيُؤْتِ بِهِ إِلَى اللَّهِ, عمر فاروق کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا حَفْص. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عمر کو ارشاد فرمائے گا اے عمر تجھے
تیرے رب کی طرف سے مرحبا ہو. سبحان اللہ. فرماتے اللہ فرمائے گا عمر میں تجھے ویلکم کرتا ہوں. سبحان اللہ, کیسی عظیم شان. فرمایا فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا حَفْص. فرماتے اللہ یہ ارشاد فرمائے گا اے عمر تجھے میری طرف سے مرحبا ہو. اللہ حضرت عمر کو خوش آمدید کرے گا. اللہ عمر کو حشر کے میدان میں ویلکم فرمائے گا. ایک اور سنن کی حدیث پاک ہے, یہ تو نزہۃ المجالس کی روایت ہے, سنن ابن ابی ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے فرمایا عمر میرے ان امتیوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک قیامت والے دن جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک میری امت میں جس کو خود اپنی زبان قدرت سے سلام ارشاد فرمائے گا وہ عمر فاروق ہے. اور فرمایا اللہ اپنی دستے قدرت سے, اپنے دستے قدرت سے, فرمایا اللہ اپنے دستے قدرت سے قیامت والے دن جس شخص کو پکڑ کر, کیا جس شخص کو پکڑ کر اللہ اپنے دستے قدرت سے جس شخص کو پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر فاروق ہے. سبحان. اس مقام پر بھی یہی ارشاد فرمایا حضرت عمر کو بلایا جائے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا حَفْص. اے ابا حفص, یہ آپ کی کنیت ہے کیونکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین ہیں, ازواج مطہرات میں شامل ہیں اور حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں. حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں. اس بنا پہ یہ کنیت آقا دو جہاں نے خود عطا فرمائی تھی حضرت عمر فاروق کو کہ آپ کو ابو حفص کہہ کے حضور خطاب فرماتے تھے, کیا حفصہ کے باپ. تو ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے اسی کنیت سے ان کو روز حشر بلایا جائے گا, فرمایا جائے گا فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا حَفْص. اے ابا حفص, اے عمر آپ کو اللہ کی طرف سے خوش آمدید. سبحان, اونچی بات سے بولیے آپ کو اللہ کی طرف سے خوش آمدید. ھذا کتابک, میں اللہ ارشاد فرمائے گا اے عمر یہ آپ کا نامہ اعمال ہے. سبحان اللہ, یہ آپ کا نامہ اعمال ہے. ان شئت فقرہ ان شئت فلا فقد غفرت لک. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ارشاد فرمائے گا اے ابا حفص, اے عمر آپ کو حشر کے میدان میں خوش آمدید کہتا ہوں, یہ آپ کا نامہ اعمال ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ان شئت فقرہ, اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ لیجئے, اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو نہ پڑھیں. آپ کو پورا بل ہے, پورا اختیار ہے, یہ آپ کا نام اعمال ہے. آپ چاہیں تو اس کو پڑھ لیں, چاہے تو نہ پڑھیں. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ, میں نے آپ کی بخشش کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے. سبحان اللہ, میں نے فرمایا آپ کو بخش دیا ہوا ہے. آپ کی اپنی موت ہے, پڑھنا ہے تو پڑھیں, نہیں پڑھنا تو نہ. فَيَقُولُ الْإِسْلَامُ, آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام مجسم شکل میں حاضر ہوگا. دین اسلام جو ہے یہ مجسم شکل میں حاضر ہوگا. یا ربی, اسلام یہ کہے گا اے میرے رب, ھذا عمر. پھر اسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے میرے رب یہ عمر فاروق ہے. عزنی فی دار الدنیا فَأَعْزَهُ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ. آقا فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا اے مولا یہ عمر ہے, اس نے دنیا میں مجھے بڑی عزت دی, آج تو اس کو حشر کے میدان میں عزتیں عطا فرما. اسلام حضرت عمر کا سفارشی بنے گا, اسلام حضرت عمر کا سفارشی بنے گا. فرماتے اسلام عرض کرے گا مولا عمر کی وجہ سے مجھے دنیا میں بڑی عزت ملی, آج عمر کی باری ہے, مولا تو کرم فرما تو عمر کو آج حشر کے میدان میں عزتیں عطا فرما.
آگے ارشاد فرماتے فعند ذلک یحمل علی نعمت من نور. آگے ارشاد فرماتے پھر اسلام کی سفارش کے بعد کیا کیا جائے گا؟ فرمایا قیامت والے دن ایک نور کی اونٹنی حضرت عمر فاروق کے لیے پیش کی جائے گی. سبحان ثم یکسی حلتین لو نشرت احداہما لغطت الخلائق. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ اسلام کی سفارش پر اللہ حضرت عمر فاروق کو یوں عزت عطا فرمائے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کہ نور کی اونٹنی کا انتظام فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ کریم حضرت عمر فاروق کو نور کے 2 حلے اور 2 لباس عطا فرمائے گا. اور فرمایا اگر ان میں سے لو نشرت احداہما، اگر ان لباسوں میں سے کوئی ایک لباس کھول دیا جائے، لغطت الخلائق، تو اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کی نورانیت اللہ کی ساری مخلوق کو ڈھانپ سکتی ہے. اتنے نورانی لباس آپ کو عطا فرمائے جائے. یہ وہ عزت ہے جو اسلام کی سفارش پر عمر کو دے گا. فرمایا اتنے وہ نورانی حلے ہوں گے، اگر وہ کھول دیے جائیں تو وہ ساری مخلوق ان کا نور ڈھانپ لے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے بعد وہ جو نوری سواری دی جائے گی حضرت عمر فاروق کو، اس کے اوپر جناب عمر کو بٹھایا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اور 70,000 ملائکہ اس نورانی سواری کے ارد گرد چلیں گے حضرت عمر فاروق کی تکریم کے لیے، حضرت عمر فاروق کی تعظیم کے لیے، حضرت عمر فاروق کی رسپیکٹ کے لیے، اور حضرت عمر فاروق کے پروٹوکول کے لیے. یہ وہ عمر ہے کہ اس دور میں جب عمر دنیا کے اندر تھے، جب خلیفہ راشد تھے، جب امیر المومنین تھے، آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، غیر مسلموں کا ایک وفد آپ کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، کیسر روم کی طرف سے یا کسی اور بادشاہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں آیا. صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے. وہ جو وفد تھا اس کو ٹھہرا لیا گیا ایک مقام پر، سامنے درخت تھا، درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے. وہ وہاں کے کھڑے ہو گئے، پوچھتے ہیں تمہارا امیر المومنین کدھر ہے؟ صحابہ کو. صحابہ فرماتے ہیں وہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے نا وہ ہمارا امیر المومنین ہے. سبحان اللہ. اس طرح حکومت کی جناب عمر. پوچھتے ہیں اس کے باڈی گارڈ کی طرح، محافظ کی طرح. فرمایا اس نے تو زندگی میں کوئی محافظ اپنے دائمے کے بھی رکھا ہی نہیں. اتنی سادہ حکومت کائنات میں کسی شخص نے نہ کی ہوگی جتنی جناب عمر فاروق نے کی. اب آیا قیامت کا دن، اب اسلام نے کی سفارش. اس نے کہا مولا اس کی وجہ سے مجھے بڑی عزت ملی کائنات میں، اب تو اسے عزت عطا فرما. آقا ارشاد فرماتے ہیں نوری اونٹنی آئے گی، نوری لباس دیا جائے گا. پھر جناب عمر کو اونٹنی پر بٹھا کے حشر کے میدان میں یوں چکر لگوایا جائے گا کہ جناب عمر کے ارد گرد 70,000 ملائکہ ہوں گے، اور جس طرف جناب عمر جائیں گے وہ اعلان کرتے پھریں گے اے اہل معاشر، یہ عمر ابن خطاب ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی. یہ حضرت عمر ہے، یہ حضرت عمر ہے، یہ حضرت عمر ہے. سارے معاشر کے اندر جناب عمر کو پھرایا جائے گا، اور نوری آپ کے دائمے ملائکہ موجود ہوں گے، نور کی سواری دی جائے گی، نور کا لباس دیا جائے گا، اور جناب عمر کو حشر کے میدان میں لوگوں کو زیارت کروائی جائے گی، اور کہا جائے گا لوگوں دیکھ لو یہ وہ عمر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے قبول ایمان کی دعا فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے اللہ عمر کے قبول اسلام سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما. کس سے؟ مولا عمر فاروق اسلام قبول کر لے. اس وقت فاروق تو نہ تھے، عمر تو تھے. دو نام لیے، حضرت عمر فاروق کا بھی حضرت اور ابو جہل کا بھی نام لیا.
ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ترمذی کی روایت غالباً فرمایا اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کی نگاہ انتخاب قدرت حضرت عمر فاروق پر پڑی، اور یہ کئی احادیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں جہاں پہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو اونچی بات بولی، عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، شوکت عطا فرما، شان عطا فرما، قوت عطا فرما۔ آگے تو یہاں کی ان الفاظ کی برکت کا ظہور حضرت عمر فاروق کی زندگی میں کیسا ہوا؟ آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، سیرت کو پڑھ لیجئے، خلفائے راشدین کے ادوار کو پڑھ لیجئے، حتیٰ کہ صحابہ کا بھی یہ قول ہے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ 2-3 روایات موجود ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا عرض کی مولا کی بارگاہ مولا عمر کو توفیق دے وہ اسلام قبول کرے اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے، غلبہ۔ اب حضرت عمر کو حضور کے ان الفاظ کا فیض اس طرح حاصل ہوا کہ جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام کا عروج شروع ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ اور تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ جس دن جناب عمر کی شہادت ہو گئی اس دن کے بعد اسلام کے سیاسی اسلام کا نزول بھی شروع ہو گیا۔ اسلام کے اندر وہ غلبہ رہا نہیں جب عمر دنیا میں موجود نہیں رہے۔ یقیناً خلافت راستہ تو بعد میں رہی، مگر حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں حالات جو ڈسٹرب ہوئے اور پریشان ہوئے، آج تک یہ امت ویسے سمجھ نہیں سکی ہے۔ آج تک اس امت کو ویسا اقتدار نصیب نہیں ہوا جیسا حضرت عمر فاروق کا اقتدار تھا، ایسی اسٹیٹ اسلام کو نصیب نہیں ہوئی جیسی حضرت عمر فاروق کی اسٹیٹ تھی، ایسا امن کہیں اسلام کو نصیب نہیں ہوا جیسا حضرت عمر فاروق کے دور میں نصیب ہوا تھا۔ یہ وہ غلبہ قربان جو آقا دو جہاں کے الفاظ کے، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسی عظیم شان عطا فرمائی تھی۔ آقا دو عالم کا ایک ایک لفظ جو ہے بخدا اس سے معانی کے سمندر بیان کیے جا سکتے ہیں اگر خدا سینہ روشن کرے۔ حضور کا ایک لفظ تھا، مولا عمر کے ذریعے سے غلبہ عطا کر جناب عمر کو وہ فیض ایسے حاصل تھا کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کیا اسلام عروج کی طرف جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس دن عمر کی شہادت ہو گئی اس دن کے بعد اسلام کا وہ عروج اور غلبہ بھی برقرار نہ رہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم اور فضل سے ہمیں حضور پاک کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اطہار کا ادب و احترام اور محبت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔